السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ داماد نے اپنے سالے کی شادی میں سسرال والوں کی طرف سے پروٹوکول نہ دینے پر اپنی ساس اپنے سسر کو فائر مار دیے۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ بیوی کو پکڑا، بال گھسیٹے، تھپڑ مارے، ٹھڈے مارے اور ہال سے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ یہ واقعہ کسی گاؤں کا نہیں ہے، یہ واقعہ لاہور شہر کا ہے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو جن کو قتل کیا گیا ان کے جنازے جب پڑے ہوئے تھے تو اپنے سالے کو فون کیا اور فون کر کے کہا کہ ہن اگلی واری تیری ہے، دھیان رکھیں، تم سب کو مار کے اینڈ پر سرنڈر کروں گا، اور تمہیں یہ بھی بتا دوں جس نے میرا جو کرنا ہے وہ کر لے۔ یہ کون سا پروٹوکول تھا؟ یہ کون سی اتنی آفت آ گئی تھی جس پہ قتل کر دیا، شادی میں رنگ میں بھنگ ڈال دیا، بیوی کی تذلیل کر دی؟ یہ بدماش ہے، یہ ڈان ہے، کوئی شرابی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کس پاور پہ یہ کام کرتا ہے؟ ڈیٹیلز کی طرف آتی ہوں اور ڈیٹیل پر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ لاہور کا ایریا گوال منڈی، جہاں کی یہ رہائشی فیملی ہے، وہاں یہ رہتی ہے۔ اس گھر کے سربراہ کا نام ہے سبحان اور سبحان کی بیوی کا نام ہے شبانہ۔ ان کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹے کا نام ہے زین، یہ بڑا بیٹا ہے، اور جو دوسرا بیٹا ہے اس کا نام ہے حسین۔ اسی طرح بیٹیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیٹی کا نام رابعہ ہے اور بڑی والی بیٹی جو ہے ماہنور ہے۔ ماہنور کی شادی ہوتی ہے اپنی خالہ کے گھر۔ 2 بہنیں ہیں، ایک بہن دوسری بہن سے رشتہ مانگتی ہے کہ اپنی بیٹی دے دو، میں نے بہو بنانی ہے، لیکن فیملی جو ہے وہ انکار کرتی ہے، نہیں مانتی۔ ماہنور پڑھی لکھی لڑکی ہے اور فیصل چٹا ان پڑھ لڑکا ہے، ان ایجوکیٹڈ۔ جب فیصل کا رشتہ آتا ہے ماہنور کے گھر اور وہ مانگتے ہیں کہ فیصل کے لیے ہمیں ماہنور پسند ہے، ہمیں رشتہ دے دو، تو ماہنور کے گھر والے کہتے ہیں ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، آپ کا بیٹا پڑھا ہوا نہیں ہے، تو ہم نے یہ رشتہ نہیں کرنا۔ اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہنیں ہیں، بہنوں کا معاملہ ہے، تو فیصل کی جو والدہ ہیں وہ ماہنور کی والدہ کو پریشرائز کرتی ہیں کہ پھر تم کس طرح کی بہن ہو میری کہ تم مجھے رشتہ نہیں دے رہی ہو؟ چلو ٹھیک ہے، تم اگر رشتہ نہیں دینا چاہتی، تم اس رشتہ داری کو بڑھانا نہیں چاہتی، تو پھر یہ ہمارا بہنوں والا جو تعلق ہے یہ بھی آج کے بعد ختم ہے، جین مرن مو گیا ساڈا ہن، یہ تڑی لگا کے آتی ہے، خاندان والوں کے ذریعے سے پریشرائزڈ کرتی ہے۔ اور پھر ماہنور کی فیملی پریشرائزڈ ہونے کے بعد اس رشتے کو قبول کر لیتی ہے، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ ڈیٹس فکس کی جاتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے۔ آج سے 8 سال پہلے 2016 میں ماہنور اور فیصل شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ماہنور کی جب شادی ہو جاتی ہے تو ماہنور رخصت ہو کے چلے جاتی ہے قصور، چونکہ خالہ کا گھر ہوتا ہے قصور میں، اور جس لڑکے کے ساتھ شادی ہوئی اس کا نام ہے فیصل، جو کہ خالہ کا بیٹا بھی ہے، کزن بھی ہے۔ اب فیصل کی ذرا تعریف سن لیں۔ فیصل میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان پڑھ ہے، پھر فیصل شرابی بھی ہے، پھر فیصل چرسی بھی ہے، پھر فیصل آئس ایڈکٹڈ بھی ہے، پھر فیصل کو مجرے شجرے بڑے پسند ہیں، پھر فیصل کو دبکے لگانے بہت پسند ہیں، پھر فیصل ویپن لے کے گھومتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کو، اور پھر مار پیٹ بھی بہت کرتا ہے۔ ماہنور کو ہر دوسرے دن پھینٹی پڑتی ہے، ہر دوسرے دن مار پڑتی ہے، اور وجہ گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ لیکن ماہنور یہ ساری باتیں جا کے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتی، کیونکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ گھر بسا رہے۔ ایک دن کچھ اس طرح سے ہوا کہ زین جو کہ بھائی ہے ماہنور کا، زین کی منگنی ہوتی ہے، رشتہ پکا ہوتا ہے، شادی کی ڈیٹس فکس کی جاتی ہیں 4، 5، 6 اکتوبر۔ 5 تاریخ کو بارات ہے زین کی، اور بارات والے دن سارا فنکشن ہوا، دلہن جس کی شادی ہے اس کو رخصت کیا، اور رخصتی کے ٹائم آپ کو پتا ہے کہ دلہا گاڑی سجا کے لاتا ہے، اس کے اندر دلہن کو بٹھایا جاتا ہے، باپ بھائی بٹھاتے ہیں اور پھر اس کو رخصت کر دیتے ہیں کہ جا بیٹا، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو، اللہ تجھے آباد کرے۔ اسی طرح سے زین کی دلہن کو بھی بٹھایا گیا گاڑی میں، سجی ہوئی گاڑی تھی، رخصت کیا گیا۔ اب فیصل بھی پاس کھڑا ہے، ماہنور بھی پاس کھڑی ہے۔ ماہنور کا تو چونکہ بھائی ہے زین، تو ماہنور زیادہ آگے ہو کے سارے کام کاج کر رہی ہے۔ تو فیصل جو ہے اس کو غصہ آتا ہے، ماہنور بڑی پریشان اور سوالیہ نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھتی ہے کہ غصے میں کیوں آ رہا ہے، چکر کیا ہے؟
بات تو کوئی ہوئی نہیں ہے ہماری آپس میں. مانور 2-3 مرتبہ اشارہ بھی کرتی ہے کہ کیا بات ہے. فیصل کہتا ہے یہ جو گاڑی سجی ہوئی آئی ہے جس کی چاروں طرف تم سب کھڑے ہوئے ہو, اس گاڑی میں مجھے تم لوگوں نے کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ وہ پروٹوکول ہے جو میں نے آپ کو اس ویلاگ کے آغاز میں بتایا. مجھے اس گاڑی میں کیوں نہیں بٹھایا؟ اس پر تماشا لگ جاتا ہے. مانور سمجھاتی ہے کہ دلہن کی گاڑی ہے, وہ اپنے گھر رخصت ہو کے جا رہی ہے, ہمارا کیا کام اس گاڑی میں بیٹھنے کا؟ فیصل کہتا ہے تمہیں زیادہ عقل آ گئی ہے میرے سے, میں نے بیٹھنا تھا اس میں, تم لوگوں نے میری بےزتی کر دی پورے خاندان میں, برادری پوری میں ذلیل ہو گیا. اس پر مانور کو مارنا شروع کر دیتا ہے, گالیاں دے رہا ہے, بال کھینچ رہا ہے, تھپڑ مار رہا ہے, بہت کچھ کر رہا ہے. اور خوب مار پیٹ کرنے کے بعد مانور کو گھسیٹتا ہے اور مارتا ہوا ہال سے گھر لے جاتا ہے. یہ سارا تماشا مانور کے والد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, چپ کر گیا, برداشت کر گیا. اگلا دن ولیمہ 6 تاریخ ہے. 6 تاریخ کو ولیمہ جب ہوا تو اس ٹائم فیصل نے پھر تماشا لگا لیا. جب پوری برادری اکٹھی ہو گئی تو فیصل نے یہ کہا مانور ادھر آؤ ذرا, میرے خیال تمہیں کل کی ڈوز صحیح نہیں ملی. مانور پھر ڈر جاتی ہے, ظاہرہ بھی اس کو کل مار پڑی ہے, اوپر سے بھائی کی شادی ہے, پھر یہ تماشا لگانے کے موڈ میں بیٹھا ہے. تو مانور پوچھتی ہے اب کیا ہوا؟ فیصل کہتا ہے کہ یہ جو مہمان ہیں سارے, ان کو تم نے میرا تعارف نہیں کروایا, تمہارے باپ نے تعارف کیوں نہیں کرایا؟ میری کوئی عزت نہیں ہے تم لوگوں کی برادری میں, سب کو روکو اور ایک ایک بندے کو بلا کے بتاؤ کہ یہ میرا میاں ہے. اس پر پھر جھگڑا ہو جاتا ہے. اب پروٹوکول تو نیولی میرڈ کپل کا ہے, پروٹوکول تو نئی نئی رشتہ داریوں کا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ پرانے لوگوں کی اٹھ کے تعریفیں کریں اور یہ باتیں ہوں. بہرحال پھر تماشا لگا, پھر مار پیٹ ہوئی, پھر گالم گلوچ ہوئی. اب کی بار یہ سارا تماشا صرف باپ نہیں ماں نے بھی دیکھا تھا. فنکشن ختم ہو گیا, ماں باپ آئے, آ کے مانور کی پکڑی بازو اور اس کو کہتے ہیں چل بیٹا گھر, بڑی ہو گئی. ہم انتظار میں تھے کہ فنکشن ختم ہو تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. جھگڑا ہونے لگ جاتا ہے, بحث ہونے لگ جاتی ہے. مانور کے والدین فیصل کو کہتے ہیں تو اس قابل ہی نہیں ہے, تینوں عزت راس نہیں آئی, اسی کڑی ہوں نہیں چھڑنی. فیصل کہتا ہے تہاڈی کڑی رکھنی کنے ہے, میں تو آپ چھڑنا چاہنا, لے جو سو بسم اللہ. اب وقوعے کی جو تاریخ ہے نا, جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ 20 اکتوبر کا وقوعہ ہے. فیصل کیا کرتا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی تنگ کرتا رہتا ہے کہ میری تو بیوی بھی چلے گئی. ویلا نکما آدمی ہے نا, کسی کو بخشتا نہیں ہے. کہتا ہے جی میری بیوی لا کے دو. فیصل کے گھر والے مانور کے والدین کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جھگڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے, میاں بیوی میں اتنی دیر ناراضگی نہیں رہنی چاہیے, تو میرے خیال سے صلح کرنی چاہیے. آئندہ فیصل کچھ نہیں کرے گا, ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ فیصل نے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں, میرا بیٹا ساتھ آئے گا, ہم صلح کریں گے, بہو رانی کو اپنے گھر لائیں گے. فیملی کہتی ہے دیر آئی درست آئی, شاید اللہ نے ہدایت دے دی. کہتے ہیں جی آ جائیں, ہمارے گھر کے دروازے کھلنے ہیں. پھر بہنیں بھی ہیں, ایک وہ بھی منہ مارتا ہے رشتہ داری کا. تینوں مانور کے گھر آ گئے. تینوں سے مراد کون ہے؟ فیصل, فیصل کی والدہ, فیصل کے والد. بیٹھ گئے بڑے بڑے, بات چیت شروع ہو گئی ہے. بات چیت شروع ہوتے ہی آپس میں بحث مباحثہ بھی شروع ہو گیا ہے. فیصل کے والدین کہتے ہیں فیصل نے تو کبھی کوئی غلط کام ہی نہیں کیا, فیصل نے مارا ہے تو اچھا کیا ہے, اس کا حق ہے, وہ شوہر ہے, وہ مار سکتا ہے. ساری غلطی مانور کی ہے, یہ کیوں نہیں اپنے میاں کا خیال رکھتی, یہ کیوں نہیں ٹائم دیتی, یہ کیوں نہیں گھر پہ کام کاج کرتی, کیوں نہیں کھانا شانا پکاتی, کیوں نہیں کیئر کرتی. اب ایک طرف آپ پوری برادری میں بیٹی کو پھینٹی لگتا دیکھ رہے ہیں ماں باپ, اگلے دن پھر پھینٹی پڑ رہی ہے. جب آپ لوگ منانے آئے ہیں پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں مانور گندی ہے, مانور بری ہے, اچھی نہیں ہے. تو والدین نے تو آگ بگولا ہو نہیں ہے. مانور کے والدین کہتے ہیں گل مکدی مک گئی ہے, ہن اسی کڑی نہیں بھیجنی, بات ختم ہو گئی. 8 سال ہو گئے ہیں مانور کو مار کھاتے ہوئے, اس نے ہمیں کبھی بتایا نہیں. ہم اکثر اس سے پوچھتے تھے کہ تمہارا منہ کیوں اترا رہتا ہے, تو کہتی تھی ابو جی مجھے بخار ہے, میں تھک گئی ہوں, میں رات سوئی نہیں ہوں, پردے ہی ڈالتی آئی ہے. ہن نہیں, بڑی ہو گئی. میری بیٹی میرے پر بوجھ نہیں ہے, تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو, ہماری جان چھوڑو, خلا کا پرچہ گھر آ جائے گا. فیصل کہتے ہوئے بات تو خراب ہو رہی ہے. اب بات بنانے والوں میں سے نہیں ہے نا یہ لڑکا, بات بنانے والا ہوتا تو یہ کچھ کرتا ہی نہ. فیصل نکالتا ہے گن جو لگا کے ڈب میں آیا ہوتا ہے, نکالی گن, ڈائریکٹ فائر مارا ساس کو. ظاہرہ خاتون ہے, گولی لگی قریب سے, گر گئی, ڈھیر ہو گئی. اگلا فائر مارا سسر کو, گر گیا, ہو گئی. اور یہ کام کرتا ہوا کہتا ہے کر لو جو کرنا ہے میرا, نہیں نہ دیتی سی میں نے کڑی, این جی کراں گا. یہ کام کیا,
فیصل بھاگا, فیصل کے پیچھے فیصل کی ماں بھی بھاگی, فیصل کا باپ بھی بھاگا, تینوں فرار. اب ظاہر ہے جس گھر میں یہ 2 قتل کر کے گیا ان کا جنازہ تو ہونا ہے. اب گھر والے کفن دفن کی تیاری کر رہے ہیں, برادری کو اکٹھا کر رہے ہیں. مانور حال بے حال ہے, ماں باپ کا جنازہ پڑا ہوا نظر آ رہا ہے. مانور باپ کی چارپائی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے پایا پکڑ کے. اسی دوران سالے کو کال کرتا ہے فیصل, کیونکہ ابھی خلا یا طلاق تو نہیں ہوئی, ابھی تک تو رشتے میں سالہ لگتا ہے. اس کو کال کر کے کہتا ہے ہاں بھائی ہوں اگلی باری تیری ہے. سالہ کہتا ہے ہیلو کون؟ ظاہر حال بے حال ہے, ماں باپ کا جنازہ پڑا ہے. کہتا ہے میں فیصل, ہوں اگلی باری تیری ہے. صرف تم لوگوں کے پورے خاندان میں سے تیری بہن کو چھوڑوں گا جو اکیلی زندگی گزارے گی, پھر اس کے بعد میں خود سرنڈر کروں گا اور جیل جاؤں گا. یہ سارا وقوع ہے. مانور اور مانور کا بھائی جنگ لڑ رہے ہیں اس بدماش کے آگے. فیملی پوری کی پوری یہ کلیم کرتی ہے کہ اس وقوعے کو 4 دن گزر گئے, ملزم پولیس سے نہیں پکڑا گیا. اکبری گیٹ یہ تھانہ لگتا ہے ان کو. اب ملزم کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ بھائی کوئی دہشت گرد ہے, کوئی انڈیا کا جاسوس آ گیا ہے. کون سا بندہ ہے جو آپ سے پکڑا نہیں جاتا؟ کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ یا آپ کی توجہ نہیں ہے, یا وسائل نہیں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو ایٹ لیسٹ بتانا تو چاہیے نا کہ ایشو یہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے نہیں پکڑا جا رہا, تاکہ آپ کے اوپر تنقید نہ ہو اگر تو آپ کے پاس ویلڈ ریزن ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ملزم فیصل یہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے کالز کر کے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مار دینا ہے تمہیں. جب گھر والوں کو دھمکیاں آئیں گی تو ظاہر کال کے ذریعے آ رہی ہیں نا. وہ کال آپ ٹریس کیوں نہیں کرتے؟ وہ لوکیشن کیوں نہیں لیتے؟ بندے کو جا کے کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ کیوں نہیں نفری 2-4 بٹھاتے باہر تھانے والے پکڑنے بندے کو جا کے؟ تو یہ فیملی کا کلیم ہے کہ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری جان بچائیں. اب فیملی میں رہ کون گیا؟ مانور ہے, اس کا بھائی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس نے مار دینا ہے. ہم چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچا لو, پرچہ تو ہو گیا ہے لیکن دھمکیاں بھی آ رہی ہیں اور ملزم بھی نہیں پکڑا. اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار فیصل ہے. یہ پورے کا پورا وقوع ہے جس پر میں نے آج کا ویلاگ آپ کے سامنے ڈیٹیل سے شیئر کیا. لاسٹ میرا میسج آپ سے یہ ہے کہ لڑکا ان پڑھ ہے, بہن کا بیٹا تھا تو بیٹی دے دی اور اب پھر آپ نے بھگتا. تو رشتوں پہ کمپرومائز نہ کریں. بہن کا ہے یا بھائی کا ہے, بندے کا پتر ہو تو لڑکی دے, نہیں تو نہ دے. تھینک یو.